السلام علیکم. ایج ٹی وی کے پروگرام روبرو سے میں ہوں آپ کا میزبان ایچ کے سواتی. خواتین و حضرات, یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اچھا لکھنے والا اچھا انسان نہیں ہوتا, لیکن یہ بات اور یہ نظریہ بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے جب آپ کے ساتھ ہوں عمار اقبال, انتہائی سویٹ پولائٹ انسان, اور شاعری تو کیا ہی بات ہے. تو میں بنا وقت ضائع کیے عمار بھائی کی طرف جاؤں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا کرم. عمار بھائی آپ کیسے ہیں؟ A1 زبردست, آپ کی دعا. اچھا عمار بھائی یہ بتائیں, سب سے پہلے میں اس بات پہ جاؤں گا کہ آپ کی زندگی کا پہلا شعر کون سا تھا؟ جو پہلا شعر جیسے جون کا تھا, چاہ میں اس کی تماچے کھائے. جو ابتدائی غزلوں میں جو پہلی دوسری غزل تھی نا, وہ کمال ہے والی تھی. وہ پے کرے جمال ہے کمال ہے, وہ حسن بے مثال ہے کمال ہے, وہ پوچھتے ہیں آپ کیوں بدل گئے یہی میرا سوال ہے کمال ہے. یہ پہلی دوسری غزلیں تھی. اچھا عمار بھائی, ریسنٹلی آپ نے, بلکہ لاسٹ ایئر آپ گئے تھے دبئی, تو بڑا ایک کامیاب پروگرام رہا وہاں پہ. اب دوبارہ آپ جا رہے ہیں دبئی, تو کیسا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ؟ سامعین کیسے ہوتے ہیں, سننے والے, پیار کرنے والے؟ شاندار انوائرمنٹ ہوتا ہے, یوں کہ دونوں ملکوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں, اردو بولنے والے, جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے, اور بڑا مہمان نوازی ریحان بھائی اور شازیہ کدوائی کی دل جیت لیتے ہیں وہ لوگ. بہت دعائیں ان کے لیے. اگلا ایونٹ بھی ہے انشاءاللہ 24 کو, اس کے لیے بھی بہت دعائیں. اچھا, آپ نے پرندگی لکھی, سب سے پہلا مجموعہ غالباً اگر میں غلط نہ ہوں پرندگی تھا, اور کیا ہی کمال تھا. کوئی غزل عمار بھائی کی اس میں ایسی نہیں ہے کہ جو کمال نہ ہو, انتہا کی کمال ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بہت کچھ لکھا جو یہ خود بتائیں گے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ آیا اب یہ ان کی غزلوں کا کوئی مجموعہ پھر سے آ رہا ہے؟ کیونکہ میں تو بڑی بےتابی سے ویٹ کر رہا ہوں. عمار بھائی بتائیے گا. ابھی جی آخری جو کتاب آئی ہے وہ ایک فلاسفیکل فکشن ہے, انگریزی میں ہے, وہیں لندن سے پبلش ہوا ہے. یہاں پاکستان میں چند ایک لوگوں نے منگائی ہے, امیزون پہ اویلیبل ہے. اور اس کے علاوہ غزلوں کی کتاب جی پبلشر کو دے چکا ہوں. انشاءاللہ بہت جلد آپ تک وہ پہنچ جائے گی. اچھا عمار بھائی, آج کل وہ اس دن میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ بے روزگاری نے بہت سے شاعروں کو جنم دے دیے, بہت سے شاعر آ گئے مارکیٹ میں. آج کل شاعری میں وہ ٹک ٹاک اسٹائل بھی آ گیا تھوڑا سا, تو آپ نوجوان شاعروں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بس یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چاہ کیا رہے ہیں. اگر وہ شہرت چاہ رہے ہیں تو شاعری ایک اچھا ذریعہ نہیں ہے بھائی شہرت کمانے کا. یہاں 10 سال 1 سال کے برابر ہوتا ہے. پھر آپ ڈانس کر لیں, گانا گا لیں, تو بری بات تو نہیں ہے نا. کوئی بھی دیگر پرفارمنگ آرٹس کی طرف چلے جائیں تو لوگ آپ کو بہتر طریقے سے پہچانیں گے. باقی یہ ہے کہ شاعری تو شہرت کے لیے شاعری کرنا حماقت ہے. ایک تو بہت کم شہرت ملتی ہے بھائی. کتنے آپ کے, میرے خیال سے 40% لوگ شاید ایسے ہوں گے جو پڑھ سکتے ہیں یا اپنا نام لکھ سکتے ہیں. ان 40% میں سے بھی حضور والا شاید 20% لوگ ہوں گے جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں. ڈاکٹرز ہیں, انجینئرس ہیں, شاعری سے ان کو شوق نہیں ہے. تو 20% آڈینس کے لیے آپ اپنی زندگی برباد کر کے بیٹھیں تو کمال ہو گیا بھائی. باقی تو آپ کوئی ایسا کام کریں جو 100 میں سے 100 لوگوں تک پہنچے. گانا تو سب کو پسند آتا ہے, آپ گانا گائیں, یعنی اپنے پیشن کو فالو کریں, زبردستی کا شاعر نہ بنیں. عمار بھائی یہ کہہ رہے تھے. اچھا عمار بھائی, آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ ابھی پروگرام سے فارغ ہوئے عمار بھائی, اور میری خوش نصیبی کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا. عمار بھائی اپنے فینس آپ کو بہت فالو کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی غزل, کوئی نظم جو آپ کا دل کرے سنا دیں. میں کیا سناؤں, بس آپ کی محبت ہے یار. آپ آتے ہیں, حمزہ جو ہے وہ بس میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, اور لوگ اسے حافظ پرندگی کہتے ہیں. اس کے ساتھ کھیل بنا لیتے ہیں اس کو. تمام میری غزلیں زبانی یاد ہوتی ہیں, مصرع سے پوچھتے ہیں, اور پھر وہ اگلی پوری غزل لوگوں کو سناتا ہے. کیا میں اب غزل سناؤں؟ دیکھیں, ہاں مجھے یاد آئی کہ وہ تیری گھات میں. عمار بھائی پریشان نہ ہو, آپ بولیں گے میں یاد دلا دوں گا. ہاں نہیں ابل, یہ تو صحیح ہے, یہ تو صحیح ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ نکل پڑیں گے تیری چاپ سن کے رات میں پھول. نکل پڑیں گے تیری چاپ سن کے رات میں پھول, لگا دیے ہیں پسے راہ تیری گھات میں پھول. اور جنوں کو اس کی, ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے یہ اس کا جواب بھی یوں ہے کہ جنوں کو اس کی خبر ہی نہیں جو ہو بھی تو کیا. جنوں کو اس کی خبر ہی نہیں جو ہو بھی تو کیا, کہ کون ہاتھ میں پتھر ہے کون ہاتھ میں پھول. کیا کہنے, جنوں کو اس کی خبر ہی نہیں جو ہو بھی تو کیا, کہ کون ہاتھ میں پتھر ہے کون ہاتھ میں پھول. یہ معجزہ ہے تیری نور خیز آنکھوں کا, یہ معجزہ ہے تیری نور خیز آنکھوں کا, کھلا ہوا ہے جو تاریکی حیات میں پھول. بس جی بہت محبت ہے. بہت شکریہ عمار بھی اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے. اٹس این آنر فار می کہ میں آپ کا انٹرویو لے رہا ہوں. اٹ وڈ بی بیسٹ انٹرویو آف مائی لائف ایکچولی. اور تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ تھے عمار اقبال صاحب.
ہزاروں سال پہلے بھی یہیں پر یہی میں تھا یہی جلتا دیا تھا، ماروے کا شعر ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے